سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کا یہ بیان کتنا اہم ہے کہ معاشی سیکیورٹی ہماری قومی سلامتی کا ایک اہم جزو ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ بات تو بہت پہلے اسٹیبلش کر لی گئی تھی کہ آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا ایک بہت اہم، اگر میں یہ کہوں، پیوٹ ہے پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے یا اکنامک سیکیورٹی ہے. اور یہ تو اب ڈاکیومنٹ بھی کر دی گئی تھی، اور یہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن ہے اس کے اندر یہ چیز اب موجود ہے کہ اگر آپ نے قومی سلامتی کے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے تو آپ کو معاشی طور پر سٹیبل ہونا پڑے گا. پاکستان سٹرگل کر رہا تھا، آج بھی ہم ایک سٹرگلنگ اکانومی ہیں. اکنامک ٹرن اراؤنڈ میکرو اکنامک وائز تو بالکل ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، اور بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایک نیشنل سیکیورٹی آپریٹرز کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ویسے ہی زیادہ ہے جسے ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور جو دنیا میں جو انویسٹرز ہیں یا دنیا میں جو کنسرن ممالک ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اف یو ہیو ٹو سیٹ دا بال رولنگ، اگر آپ نے کچھ کروانا ہے اور ریڈ ٹیپزم سے جان چھڑانی ہے، کچھ معاملات کو بہتر طور پر لے کے چلنا ہے، تو آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہونی چاہیے. ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ان معاملات کو بھی اپنی پرائورٹی میں رکھتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ فورم جو بنایا گیا ہے معدنیات کے حوالے سے، یہ کہا جا رہا ہے اپنی طرز کا ایک پہلا انیشیٹو ہے. اس سے پہلے آپ ریسٹرکٹڈ رہے ہیں کاپر یا گولڈ کے حوالے سے، لیکن اب دیگر معدنیات کے حوالے سے بھی اگر یہ دنیا کو انکریج کیا جا رہا ہے. دیکھیے آج جو سارا ایمفسس تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک سیف انوائرمنٹ ہے، ایک سٹیبل انوائرمنٹ ہے، اور دنیا کے جو مختلف انویسٹمنٹ کرنے والے ادارے ہیں، جو مختلف کمپنیز ہیں، وہ ایکسپلوریشن کے لیے پاکستان آئے، اور پاکستان انہیں ایک سیف اور انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا. میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو کیچ تھا یا جو سب سے بڑی انویٹیشن تھا، وہ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا سے آپ لوگوں کو بلائیں، انہیں انکریج کریں، ان کو پاکستان کا یہ چہرہ بھی، یہ چیز بھی دکھائیں. سو اوور آل آئی بلیو کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اچھا منیف صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پی ٹی آئی دور میں یہی بات کی تھی، اور پھر اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دے دیا گیا تھا. معاشی سیکیورٹی کے لیے کیا اب نیشنل سیکیورٹی فریم ورک کو مزید وسیع کرنا ہوگا، اور اب جو معاشی معاملات ہیں یہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا لازمی ہے؟ دیکھیے ویسے تو جو معاشی معاملات کی بہتری ہے، اگر ہم تھیریٹیکلی بات کریں تو وہ تو سویلین ڈومین کے کام ہے، اور پاکستان کی بھی کوئی بھی منتخب حکومت کو انہی پر ذمہ داری بنتی ہے، اور حکمرانی بھی ان کے پاس ہی ہوتی ہے، انہی کو ہی اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر بیکاز ہم ایک اس وقت جس ماحول کے اندر ہیں، یہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے، ایک ہائبرڈ ماحول ہے جس کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے. ان کے تعاون سے اگر پاکستان میں معاشی بہتری آتی ہے، جو کہ ماضی میں بھی ایسی انڈیکیشنز ہیں، آج بھی پاکستان کی فوجی قیادت بہت زیادہ فوکسڈ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کا جو معاشی ٹرن اراؤنڈ ہے وہ اور بہتر ہو، اور پاکستان سٹینڈ الون کر سکے انڈیپینڈنٹ آف دی ہینڈ آؤٹس جو ہمیں ملتے ہیں دنیا میں مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے. تو اوور آل تو ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اور میرے خیال میں اس میں بہتری آ بھی رہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ اس بات کو ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے، دیکھیے ہم نے ماضی میں بھی ایک پیج، سیم پیج، یہ سب کچھ سنا ہے، لیکن پھر ہم نے اس طرح کے پیج پھٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. لیکن جو چیز آج نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے. پاکستان کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جہاں وہ پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف اس حوالے سے نہ کریں کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور بے تحاشا سپورٹ کر رہے ہیں ایک سویلین گورنمنٹ کی. سو اوور آل تو اس وقت یہی ماحول ہے. آج بھی آرمی چیف کی تعریف کا ذکر ہوا تھا جب فورم میں بات کی. اچھا یہ کہے گا کہ جو شراکت داروں کو ایک مضبوط سیکیورٹی فریم ورک فراہم کرنے کی بات کی ہے آرمی چیف نے، اس حوالے سے پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے چیلنج تو بہت بڑا ہے. چائنا بہت بڑا پارٹنر ہے پاکستان کا، چاہے وہ سی پیک ہو یا اوور آل چائنیز انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر ہوں. لیکن ہمیں ماضی کے اندر بہت سے سیٹ بیک ہوئے ہیں. چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جو لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سوسائڈ بامبنگ تک کی گئی ہے، اور ڈیٹونیٹ بھی کیے گئے ہیں ایسی ڈیوائسز. تو یہ ایک سیٹ بیک تو ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم اس کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وزیر داخلہ جا کے ایمبیسڈر جو چائنا ہے جو پاکستان میں ہے اس وقت ان کو ملتے ہیں، بلکہ وزیر اعظم خود چلے جاتے ہیں ان کی طرف جسٹ ٹو ری انشور کہ پاکستان کے اندر ایک بہتر انوائرمنٹ ہے اور ہم زیادہ سیکیورٹی انشور کریں گے. اور یہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ
جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے، جو لوگ پاکستان میں آئیں گے ان کو پھر اتنی پروٹیکشن بھی پاکستان نے ہی دینی ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہی دینی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف بہت سارے ہاسٹائل ایلیمنٹس موجود ہیں، یہ صرف ایک ہم وہ کوئی شو کے سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آلریڈی ہم یہ چیز ایکسرسائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں روز کہ یہ ایک ہاسٹائل ایلیمنٹ تو پاکستان کے اندر موجود ہے، اور کوئی نہیں چاہتا، ہاسٹائل ملک تو بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی گرو کرے یا ہم پاکستان کی اکانومی ایکسپینڈ کرے۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے جو بھی فارنرز، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہوں، ایگزیکٹیوز ہوں، اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی اور ان کے لیے ایک بہترین ورکنگ انوائرمنٹ، یہ اس کا بندوبست کرنا تو پاکستان کا ہی کام ہے۔ بالکل پاکستان کا ہی کام ہے۔ اچھا منیف صاحب، گزشتہ ماہ جو اجلاس ہوا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، اس کے اندر اپنے خطاب میں آرمی چیف نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر آخر کب تک ہم گورننس میں موجود خامیوں کے گیپس کو پاک فوج اپنی قربانیوں اور شہادتوں کے ساتھ پورا کرتی رہے گی، تو جو گورننس کی یہ گیپ ہے سیاسی قیادت کے لیے ان کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے، میرے خیال میں یہ حوالہ اس طرف تھا کہ جہاں بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے اندر گورننس ایشوز ہیں، ایبیلٹی کے ایشوز ہیں، لیک آف ریسورسز ہیں، کچھ اس طرح سے بھی بغیر نام لیے اگر ہم انفرنس تو یہی ڈرا کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے، آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں تو وہاں لیویز ہیں، اور وہ لیویز کی جو حالت ہے، ایک خطیر رقم خرچ ہونے کے باوجود بھی ان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے۔ اوور آل اگر آپ ہر کام کے لیے فوج سے مدد مانگتے رہیں گے، بے شک وہ ہے پاکستان کی فوج، تو پھر آپ کا سویلین آپریٹرز کہاں جائے گا؟ سو جہاں پر گورننس گیپس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو یا خیبر پختونخوا، وہ کام تو پھر سیاستدانوں نے ہی کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر اس وقت پنجاب میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو آپ کا سی ٹی ڈی موجود ہے، اور اتنی ان کی کیپیبلٹی ہے کہ انہوں نے بہت سے ہارڈ کور دہشت گردوں کو پکڑا ہے، آف کورس ود دی ہیلپ آف ادر انٹیلیجنس ایجنسیز، تو دیٹ ٹیلز یو کہ پرائیورٹیز جہاں پر ٹھیک رہی ہیں وہاں ٹھیک رہی ہیں، جہاں خرچ نہیں کیا گیا درست چیزوں کے اوپر وہاں پر پرابلمز بھی آئے ہیں۔ اچھا، جو الٹیمیٹم گنڈاپور صاحب نے دے رکھا ہے، اگر ہم پولیٹیکل سینیریو کی بات کریں تو این ایف سی ایوارڈ میں اپنے حصے کے حوالے سے انہوں نے وفاق کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ پھر احتجاج پہ چلے جائیں گے، تو آپ کو معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، وہ اس لیے کہ جو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں، اگر پرنسپلی دیکھا جائے تو وہ بات غلط تو بالکل نہیں ہے کہ این ایف سی کے تحت اگر ایک صوبے کو رقم ملنی چاہیے اور اس کا حق ہے اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اب اگر وفاق پیسے نہیں دے رہا یا وفاق کے ساتھ ان کے کوئی معاملات ہیں، تو دیکھیے وفاق کا کام ہے کہ وہ صوبے کے جو جائز مطالبات ہیں یا جائز جو کنسرنز ہیں ان کے حوالے سے جو ڈیو رقم وفاق کے ذمہ ہے وہ تو دینی بنتی ہے، لیکن اگر اس میں ڈیلے ہو رہا ہے اور باقی صوبوں کو مل رہی ہے، کسی ایک صوبے کو پرائیورٹی مل رہی ہے اور کسی ایک صوبے کو محض اس لیے نہیں دی جا رہی، جو الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہاں اپوزیشن کی حکومت ہے، تو یہ تو ایک پرابلمیٹک ایکویشن ہے، اور اس بات کا ذکر گنڈاپور صاحب میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بھی کر چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں وفاق کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور جو آئینی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کو وہ پوری کرنی چاہیے۔ اچھا، خیبر پختونخوا اور وفاق میں تناؤ تو ہے، لیکن اب مسئلہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے بلکہ سندھ کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ نئی نہروں کے حوالے سے وفاق کے ساتھ ایک بھرپور پرابلم چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس پر ایک باقاعدہ پوزیشن بھی لے چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایشو مفاہمت کے ساتھ طے ہو جائے گا یا پھر ایک اور صوبے میں بھی وفاق کے خلاف میدان میں آئے گا اور احتجاج کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طبیعت ناساز تھی، ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور وہ مجھے لگتا ہے ایک آدھے روز میں گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم بہت ہوپ فل ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جب واپس اپنی ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ریزیوم کرتے ہیں تو ایک گفتگو کا سیشن ہوگا اور بہت سے معاملات کو ایڈریس کر لیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ جو 8 جولائی 2024 کے حوالے سے ایک پوری ایک پریزیڈنسی کی ویب سائٹ پہ ایک پوری اپڈیٹ موجود ہے، وہ مس ریپرزنٹیشن ہے آف فیکٹس، اور ارسا نے بھی مس ریپرزنٹیشن کی ہے فیکٹس کی۔ معاملات کو ایکنک کے پاس جانا چاہیے تھا، ایک بہتر فورم پہ ڈیسائیڈ ہونے چاہیے تھے، یونیلیٹرل فیصلہ وفاق کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے نالج میں تھا کہ یہ 6 اسٹریٹجک کینالز بنائی جائیں گی، اور اگر ملک میں خوشحالی ہے کہیں پر تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر آلریڈی ایگزسٹنگ پانی کے اندر سے شیئر لیا جائے اور وہ صوبوں کو سیراب کیا جائے یا ان علاقوں کو سیراب کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر ان میں گلوبل جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کے تحت کوئی بہتری ایگریکلچرل سیکٹر میں آتی ہے تو وہ پاکستان کا بیک بون بن سکتا ہے،
اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن فی الحال تو ڈیگز ڈان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق یہ ایک یونیلیٹرل فیصلہ ہے اور حکومت کو اس پہ پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو منیف صاحب، دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس معاملے پر سیاستدان اتفاقی رائے پیدا نہیں کر سک رہے، چاہے آپ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا رویہ دیکھ لیں یا دوسرے معاملات دیکھیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کو پی ٹی آئی کے بوائے کاٹ کے بعد یہ کہنا پڑا کہ ہم قومی معاملات پر سیاسی اتفاقی رائے پیدا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ دکھائی دے رہا ہے۔ آج منرل فورم کے موقع پر بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غیر حاضر تھے، تو اب معاشی اور قومی معاملات پر سیاسی تقسیم کے اس ماحول میں دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے، اور کیا یہ سیاسی تقسیم آپ کی رائے میں آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائے گی؟ دیکھیے فی الحال تو ایک بٹر ڈویژن ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ موجود ہے اور ایک بڑا بدقسمت ایلیمنٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وہاں نہ ہونا یا کسی ایک وزیر اعلیٰ کا بالکل فور فرنٹ پر ہونا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو شاید ایک ڈسپیرٹی کریٹ کریں گی کہ جہاں پر ایک وزیر اعلیٰ فور فرنٹ پر ہیں ان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، کسی اور وزیر اعلیٰ کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، سو یہ ایک پرابلمٹک بات تو بن جاتی ہے۔ لیکن جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو بھی پوری کرنی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کی بنا پر آپ اہم قومی نوعیت کے معاملات میں، جس میں خیبر پختونخوا پاکستان کی ایک اہم اور بہت ہی لازم اکائی ہے، اس کی الیکٹڈ ریپرزینٹیو اگر ایسی کسی جگہ پر دعوت کے باوجود موجود نہیں ہوں گے تو ایک اچھا میسج تو نہیں جائے گا، بلکہ ایک ایسی بدقسمت سیاسی ڈویژن کو وہ پورٹرے کرے گا جو ملک میں یا جمہوری نظام کے لیے اچھی نہیں ہے۔